نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ درس سیرت کا پہلا دن ہے، یکم رمضان المبارک، اور اس کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے یہ آپ لوگوں کی اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا ٹائٹل، اس کا نام ہے النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس کی تدوین و حواشی عمر انور بدخشانی صاحب نے اس کتاب میں کی ہیں۔ ہم اسی نسخے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس کے سبق کے بعد گروپ کے اندر اس کی پی ڈی ایف فائل بھی بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگ بعد میں اس کا مطالعہ کر سکیں۔ بلکہ میں خصوصی طور پر درخواست بھی کروں گا کہ اس کتاب کو آپ حضرات خود بھی اپنے مطالعے میں لائیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا کہ پورا مطالعہ کریں۔ تو اس میں ہمارے لیے سہولت آسانی اس میں ہے کہ ہم خاص خاص باتیں ڈسکس کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، اور آپ حضرات کچھ نہ کچھ اس کا مطالعہ خود بھی رکھیں، کیونکہ ایک دن میں بظاہر ہم 8-10 صفحات ہی ذکر کر پائیں گے اور اسی پر بات ہو سکے گی۔ تو اتنا میرے خیال ہے ایک دن میں اتنے صفحے پڑھ لینا کچھ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس کتاب کی کچھ خصوصیات بتا دوں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سیرت کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر بھی یہ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ واقعات کو ایک خاص انداز و ترتیب کے ساتھ پیش کر کے نہایت لطیف نتائج پیدا کیے ہیں۔ یہ اس کتاب کی تعریف میں سید سلیمان ندوی صاحب فرما رہے ہیں۔ اس حیثیت سے یہ اپنے طرز میں منفرد ہے کہ تاریخی واقعات کو وارفتگی بیان کے ساتھ اس طرح نبھایا گیا ہے کہ ناقد مورخین اور ارباب وجد و حال دونوں اپنے اپنے ذوق کے مطابق لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ زیادہ عقلی بنیادوں پر سوچنے والے ہیں وہ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو عشق اور محبت میں ڈوبنے والے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی تقریباً 6-7ویں لائن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا لکھنے والا دل کی دنیا میں بیٹھ کر ایک عجیب انداز سے لکھ رہا ہے۔ میں اس کتاب کا ایک جملہ سنا کر آپ بات ختم کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ آگے اس پر بات کریں گے۔ تو یہ جملہ بہت کام کا ہے جو اس کی 8ویں لائن میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا لکھنے والا دل کی دنیا میں بیٹھ کر ایک عجیب انداز میں لکھ رہا ہے۔ تو مختلف حضرات نے اس کتاب کو بہت اہمیت دی ہے، اور ظاہری طور پر یہ کتاب بہت آ، آپ یہ کہیں کہ مشکل یا بہت طویل نہیں ہے۔ مشکل الفاظ کے لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بعض جگہ الفاظ مشکل استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت طویل کتاب نہیں ہے۔ یہ 100-150 صفحے تک کی بس کتاب ہے، لیکن اس کے اندر پوری سیرت کو اس طرح بند کر دینا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ نتائج کو بیان کرنا، وہ ایک معنی رکھتا ہے جو انشاءاللہ ہمارے اس سبق میں آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اس میں آپ لوگوں سے دوبارہ سے درخواست کروں گا، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں مزید شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، کہ اس کا خود بھی مطالعہ کریں اور اس کتاب کو اپنے لیے، اور ہم اس اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ مصنف خود اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایک کتاب تو نہیں بلکہ مختصر رسالہ یا مقالہ سیرت نبی پر لکھا ہے، اور اس میں نے زیادہ کوشش اس بات کی ہے کہ میں واقعات بیان نہ کروں بلکہ نتائج سے بحث کروں۔ تب اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، میں اس بات کو انہوں نے فوکس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اپنا ہدف اس بات کو بنایا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کارآمد ہے، فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ تو یہ کتاب کا ایک بنیادی سا مختصر سا تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اصل کتاب یہ شروع ہو رہی ہے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ابھی صفحہ موجود ہے، صفحہ نمبر 27 ہے، مکی زندگی۔ مصنف نے اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے کہ عام طور پر دوسرے سیرت نگار بھی ایسے کرتے ہیں۔ ایک ہے مکی زندگی، دوسری مدنی زندگی، اور مکی زندگی کو مصنف نے دل کی دنیا کا نام دیا ہے، اور مدنی زندگی کو دماغ کی دنیا کا نام دیا ہے۔ مطلب یہ دونوں انہوں نے اس کا ثابت کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اب ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔
شروع میں کچھ حصہ اس کا پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کی ترتیب بڑی نرالی ہے۔ تو آپ اس سے شروع میں کچھ حصہ ذرا اس سے لطف بھی لیجئے گا، اس کو غور سے سنیے گا بھی اور توجہ بھی دیجیے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے پہلے اس صفحے پر جو ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس صفحے پر انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور پھر آگے اس دعوے کے لیے دلائل جمع کیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، یوں آنے کو تو سبھی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجئے ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے ہی کے لیے آیا، وہی جو آنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں اور سبوں کو جاننا چاہیے کہ جنہیں کتاب دی گئی اور جو نبوت کے ساتھ کھڑے کیے گئے، برگزیدہ یعنی مقبولوں کے اس پاک گروہ میں اس کا استحقاق صرف اسی کو ہے، اور اس کے سوا کس کو ہو سکتا ہے، جو پچھلوں میں بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلوں میں تھا۔ دور والے بھی اس کو ٹھیک اسی طرح پا رہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے جس طرح نزدیک والوں نے پایا تھا۔ جو آج بھی اسی طرح پانچ پہچانا سو نہیں، جاتا ہے اور ہمیشہ دو پانچ پہچانا سو کے جائے نوٹ گا ہیں۔ جس طرح کل پہچانا گیا تھا، اور اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، ایک اسی کا چراغ ہے جس کی روشنی بے داغ ہے، ورنہ جنہوں نے ناموں کو کھویا کیا وہ اپنے ہادیوں کے کاموں کی نگہبانی کر سکتے تھے؟ تو یہ جو خوبصورت اقتباس اور ایک خوبصورت تحریر ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں مصنف سید علامہ مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین تقابل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پچھلے تمام نبیوں کا بھی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں، یا جن کو مذہب کا بانی سمجھا جاتا ہے، جیسے ہندوازم میں رام اور گوتم بدھ ہو گئے، بدھ مذہب میں گوتم بدھ ہو گئے، یا گرو نانک ہو گئے سکھ مذہب میں۔ تو وہ جو مقدس لوگ ہیں ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصنف نے آمنے سامنے کھڑا کیا ہے۔ اور میں درخواست کروں گا کہ کیمرہ وغیرہ بند کر دیں ساتھی، براہ کرم۔ تو یہاں مصنف نے اپنے اس تحریر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آنے کو تو سبھی آئے ہیں، بہت سے لوگ اللہ نے بھیجے جو بڑے دعووں کے ساتھ آئے، جو اللہ کے ان میں سے بہت سے اللہ کے برگزیدہ بڑے پہنچے ہوئے بڑے نیک لوگ بھی تھے، اور اس کے علاوہ ہستیاں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اچھے کام کیے، جن کی تعلیمات، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو وہ اب غلط ہو، لیکن جو اس کے لوگ تھے ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں برائی نہیں تھی۔ اس میں جو پہلو تھا وہ، ان میں کسی بھی مذہب میں شراب نوشی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کسی میں بھی دھوکہ دینے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کسی میں بھی جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے اندر دوسری خرابیاں بعد میں آتی چلی گئیں، جس میں شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ تھا، سب سے بڑا ظلم تھا، لیکن ان میں یہ پہلو اپنی جگہ ہے کہ اچھائی کی باتیں تو تھیں۔ مصنف یہاں یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ آنے کو تو سب آئے، ہر طرح کی قوموں میں آئے، ہر جگہ دنیا کے ہر مقام پر آئے، لیکن صرف ایک ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جو آئی ہے لیکن اس کے بعد گئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ آنے کے بعد اپنی جگہ باقی نہیں رہ سکا، وہ ایک مخصوص مدت تک اس کا نام رہا، اور کچھ کا نام باقی تو اب بھی ہے لیکن ان کا کام باقی نہیں رہا، ان کے الفاظ باقی نہیں رہے، ان کا کلام باقی نہیں رہا، ان کی زبان باقی نہیں رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں کہ جب وہ آ گئے تو اس کے بعد وہ چھا گئے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، وہ چڑھے تو چڑھتے ہی چلے گئے، وہ چمکے تو چمکتے ہی چلے گئے، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یہ نور بجھنے والا نہیں ہے۔ اردو کے ایک بڑے معروف شاعر ہیں افتخار عارف، ان کا ایک نعت کا شعر ہے، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، یعنی حشر تک جو اب جو کل ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس دعوے کے بعد مصنف ہمیں آگے لے کر اس بات کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں، اور اپنی اس بات کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ
साबित इस बात को साबित करने के लिए मुसन्निफ ने ये बताया है कि जो दूसरे जो भी नाम हैं, जो हमारे सामने सफ़ा नंबर 28 आगे सफ़े पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब यहाँ से मुसन्निफ ने हिंदू मज़हब और हमारे इलाके में, मतलब इंडिया पाकिस्तान और इस खत्ते में आने वाले जो मज़ाहिब हैं, इनका जिक्र यहाँ से शुरू किया है। और आप जानते हैं कि हिंदू मज़हब में और जो दूसरे यहाँ के मज़ाहिब हैं उनमें अवतार का तसव्वुर है। अवतार असल में तो इसे कहते हैं, नीचे हाशिए में भी इसकी वजाहत मौजूद है, कि खुदा की जानिब से उतारा हुआ जो शख्स होता है वो अवतार कहलाता है। लेकिन हिंदुओं में ये तसव्वुर पाया जाता है कि खुदा खुद भी ये अवतार की शक्ल में आता है दो लोगों की इस्लाह के लिए, मतलब वो भगवान खुद किसी शक्ल में वारिद हो जाता है। तो उनकी नज़र में वो खुद खुदा होता है जो सामने आता है। फिर इसीलिए उनके यहाँ बुत परस्ती का तसव्वुर और मज़ीद बढ़ता चला गया और वो बुतों की इबादत में और आगे बढ़े। तो यहाँ से मुसन्निफ ने अब उन तमाम लोगों का जिक्र किया है, क्योंकि उनका दावा ये है कि बाकी जो लोग भी हैं, बाकी जितने भी अजीम तरीन हस्तियां इस दुनिया में आई हैं, वो सब अपने कारनामों के साथ, नाम किसी का बाकी रहा, किसी का नाम भी बाकी नहीं रहा, और वो लोग बाकी नहीं रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी हैं और बाकी रहेंगे। तो अब इस तकाबुल में वो सबसे पहले हिंदू मज़हब का जिक्र कर रहे हैं, और इसके बाद दूसरे जो गैर इल्हामी या गैर किताबी पहले किताब के अलावा जो मज़हब हैं, शुरू में उन्होंने उसका जिक्र किया है। सफ़ा नंबर 28 पर उन्होंने हिंदू मज़हब का जिक्र किया है, और इसमें उन्होंने बताया कि वेद की सूरत में, वेद असल में हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों का मजमूआ है, जो 8वीं सदी क़ब्ल मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है और जो अभी 2025 चल रहा है, इस उनकी पैदाइश से भी 800 साल पहले का एक अंदाज़ा है कि उस वक्त ये किताबें लिखी गई थीं। और ये किताबें कदीम हिंदुस्तान की जितनी भी हमारी मालूमात है, जितनी भी हमें ख़बर मिलती है, वो सारी उन वेदों से ही हासिल की गई है। और इन वेदों में 4 वेद की किताबें जो हैं वो अब मौजूद हैं। ये हाशिए में इसकी तफसील आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, बाद में आप फुर्सत से देख लीजिएगा, मैं खुलासा अर्ज कर देता हूँ। उसमें से एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इनके अपने अपने, किसी में हम्द सताइश गीतों का इल्म है, किसी के अंदर ब्राह्मण कुर्बानी और दीनी मरासिम का जिक्र है, किसी में कुर्बानी के तरीक़ों का जिक्र है, किसी में जादू टोने के कायदे और मंतरों का इल्म है, वगैरह वगैरह। तो ये हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें हैं। और मुसन्निफ इस बात को यहाँ पेश कर रहे हैं कि उन किताबों में जो कुछ था, क्या वो अब उसी हालत में, मतलब अगर मान लेते हैं, और उन्होंने अल्फाज में यहाँ पढ़ना चाहूँगा, वो कह रहे हैं, लापरवाहों, तुमसे जब उनके नामों का भी बोझ न उठाया गया तो हमें क्या दिखाते हो कि ये है उनके कामों का पछतारा, यानी बोझ। यानी मुसन्निफ ये साबित कर रहे हैं कि जब हिंदू मज़हब वाले उन लोगों के नाम भी महफूज नहीं रख सके, कि उनमें जो लोग आए थे जिनको वो अवतार समझते हैं, उनका असल नाम क्या था, उनकी ज़बान क्या थी, उनका तौर तरीक़ा क्या था, वो किसके बेटे थे, वो किसकी, उनकी माँ का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, तो उनके मजहब का क्या नाम बाकी रहेगा, जिसको तुम पकड़ के इबादत और उनको पूजना शुरू कर दिया, और उस बात में तुम आगे बढ़ते चले गए। तुम्हारी नज़रों में तो वो कुछ महफूज नहीं रह सका। इसके बाद फिर दूसरा जो उन्होंने जिस मजहब को बयान किया है वो है बुद्ध मत, बुद्धिज़्म जिसे कहते हैं। इसका गौतम बुद्ध इसका बड़ा था, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कबले 6 सदी, छठी सदी कबले मसीह में ये एक आदमी था जो गौतम बुद्ध कहलाया। ये इसने कुछ तालीमात दी, और इसकी तालीमात के बारे में कहा जाता है कि ये असल में हिंदुइज़्म का एक जवाब था, क्योंकि हिंदुइज़्म में ज़ात पात का निज़ाम था, उसमें गरीब पिसता रहता था, जो आम जो शूदर तबका था, उनका सबसे छोटी ज़ात थी, वो पिसती रहती थी, कुर्बानी देती रहती थी, मुश्किलात में रहती थी। तो इन्होंने ये किया कि उसके ख़िलाफ़ बात की, और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अच्छी, यानी इंसानियत में बराबरी का दर्स दिया। इन्होंने ये बयान किया कि इंसान सारे बराबर हैं। और हिंदुइज़्म वालों की इनसे आपस में, यानी बुद्धिज़्म की और हिंदुइज़्म की, इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं। कबल मसीह के दौर में तकरीबन छठी सदी कबल मसीह में इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि हिंदुइज़्म ये समझते थे कि ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले लोग हैं, तो इन्होंने इनके ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ भी हुई। दूसरी तरफ मुसन्निफ ने एक ख्याल पेश किया है, और वो ख्याल ये है कि कपुल वस्तु, इनका एक नाम है। कपुल वस्तु का मतलब होता है कपुल वाला, और इसको इन्होंने जोड़ा है जुल्किफल से। कुरान के अंदर एक नबी का जिक्र आता है जो जुल्किफल है, और जुल्किफल, और फिर उसको इन्होंने बयान किया कि शायद ये कपुल जो है ये किफिल इसी से बना है। और फिर उन्होंने इस बात को साबित किया इसके नतीजे में कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये जो बुद्ध मत के जो असल गौतम बुद्ध थे,
ممکنہ طور پر یہ یہی نبی ہوں، لیکن یقینی طور پر انہوں نے بھی نہیں کہا، اور علماء ہمارے اکابرین کی، ہمارے بڑوں کی تمام جماعت اس بات پر متفق ہے کہ ہم اس سلسلے میں یقین پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ محض ایک خیال ہے، ایک الفاظ کی مدد سے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح حقیقت میں ایسا یقین سے کہنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا کیونکہ تاریخ میں اتنی گرد آ چکی ہے، اتنا پردے پڑ چکے ہیں کہ اس کو کھولنا اس کو زائل کرنا اور حقیقی نتیجے تک، یقینی نتیجے تک پہنچنا اب ممکن نہیں رہا۔ تو یہ بدھ مت کے جو حضرات تھے، ان کے بارے میں ان کا انہوں نے ذکر کیا، اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی آپس کی لڑائیاں ہوئیں، ہندوازم والے ان سے آپس میں لڑتے رہے، اور ان کی ویدک دھرم والے جو تھے، مطلب ہندوازم والے ویدک دھرم کہلاتے ہیں، ہندوازم اصل میں جو آریہ آئے تھے، ان آریہ نے آ کر وہ وسط ایشیا کے ممالک سے آئے، اور انہوں نے آ کے ہند پاکستان اور اس پورے علاقے پر قبضہ کیا، اور ان کی اپنی کچھ خصوصیات تھیں۔ تو وہ جو یہ یعنی مذہب آپ کہہ لیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان میں سے آریائی مذاہب کو دو اقسام میں بانٹا جاتا ہے، ایک کہلاتا ہے ویدک، اور دوسرا کہلاتا ہے غیر ویدک مذاہب۔ ویدک مذاہب میں ہندوازم آتا ہے، یہ جو برہمن اور ان کا جو تصور ہے وہ ویدک مذہب ہے، اور جو غیر ویدک مذہب ہے اس میں سکھ مت، بدھ مت اور جین مت آتا ہے۔ تو جین مت کا ذکر ابھی آگے آئے گا، اس سے پہلے میں پہلے ہندوازم پر کچھ بات ہو گئی، اب بدھ مت پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ان میں پھر انہوں نے ان کی کچھ کتابوں کا ذکر کیا کہ ویدک مذہب میں ایک بالمیک ایک صاحب تھے، جن کا یہ حاشیے میں ذکر آ رہا ہے، مہارشی گرو بالمیک سوامی۔ رامائن سنسکرت لفظ ہے، اور یہ رامائن کے مصنف ہیں جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، اور ان کی کتابوں میں انہوں نے کیا لکھا، وہ قصے یقینی نہیں ہیں۔ تو جیسے ہندوازم کی باتیں یقینی نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا بدھ مت کی اور گوتم بدھ کی باتیں یقینی ہیں؟ جو انہوں نے فرمایا تھا کیا وہ محفوظ رہا؟ جو وہ کہہ رہے تھے کیا وہ آ، اسی طرح آج اس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے کس زبان میں وہ بات کہی تھی، کیا ہم یقین سے بتا سکتے ہیں؟ یا انہوں نے وہ کون تھے اور ان کی پوری تفصیل، کہ وہ کس علاقے میں پلے بڑھے، کس علاقے میں ان کا رہن سہن تھا، کون سی زبان بولتے تھے، کہاں شادی ہوئی، کہاں زندگی گزاری، اس بارے میں ہمیں کچھ یقین ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ جیسے ہم ہندوازم کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی بدھ مذہب کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہندوازم میں مہا بھارت ایک جنگ کا ان کا قصہ ہے بہت مشہور، اور دوسرے جو ان کے قصے ہیں وہ افسانے ہیں، خیال ہیں، اسی طرح بدھ مذہب کے اندر، بدھ مت کے اندر جو باتیں ہیں، وہ کہاں سے، کون مورخ ایسا ہے، کون ہسٹورین، کون تاریخ دان ایسا ہے جو ہمیں یقینی طور پر بتا سکے کہ بھائی بدھ مت کی باتیں درست ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جیسے ہندو مذہب کی باتیں افسانہ معلوم ہوتی ہیں، ویسے ہی بدھ مذہب کی باتیں بھی افسانہ ہیں اور نہ سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مذہب جو اس خطے میں پایا جاتا ہے وہ ہے جین مت۔ جین مت، ان کا تصور تھوڑا اور بھی الگ تھا، اور یہ ان کا بڑا مانا جاتا ہے، اس کا نام تھا مہاویر۔ مہاویر کا تصور کچھ یوں تھا کہ وہ یعنی یہ جو مذہب ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خدا ہے، مطلب بس جو انسان کی روح کی جو طاقت ہے وہی خدا ہے، اور دنیا میں ہر چیز جاودانی ہے، مطلب ہمیشہ رہے گی، روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں مگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی روح کے مادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا، ہندوازم میں ایک تصور ہے جنم جنم کا تصور، تو یہ جینزم میں بھی یہ تصور موجود ہے، جین مت میں، اور یہ لوگ 9 جنم کا تصور پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں مطلب، اور وہ جو روح ہے وہ اسی کو سب کچھ خدا مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک الگ ہی قسم کی دنیا، اور یہ ابھی بھی انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر یہ اب بھی موجود ہیں۔ تو ایک مذہب ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا۔ تو دوبارہ سے اپنی بات کو شروع سے مصنف کی بات سے جوڑنا چاہوں گا، جہاں مصنف نے فرمایا کہ آئے، آنے کو تو بہت سے آئے، سب میں آئے، ہر جگہ آئے، لیکن صرف ایک ہے جو آیا اور آنے کے لیے آیا۔ تو آپ دیکھیں ہندوازم میں بھی کتنے لوگ ہیں جن کو مانا جا رہا ہے مقدس، جین مت میں بھی ہیں، بدھزم میں بھی ہیں، لیکن سب کا نہ نام اس طرح باقی، نہ کام باقی، نہ کلام باقی، نہ زبان باقی۔ باقی ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی ہے، ان کا کلام بھی باقی ہے، ان کی شخصیت تو بلکہ ان کی ایک ایک ادا الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن و حدیث کی صورت میں محفوظ کر دی ہے۔ اس کے بعد
مصنف نے ذکر چھیڑا ہے ایرانی مذاہب کا، مطلب ابھی غیر الہامی مذاہب کی بات چل رہی ہے۔ ایران میں ایک شخص گزرا، اس کا نام تھا زرتشت۔ زرتشت یہ پارسی اور مجوسی کہلاتے ہیں۔ ان کی مقدس کتاب ہے وہ اوستا کہلاتی ہے۔ اوستا ان کی کتاب ہے۔ ابھی انہوں نے یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا، گاتھا کیا تھی، کہاں تھی، کس زبان میں تھی؟ تو گاتھا اصل میں اوستا کا ایک ابتدائی حصہ ہے، اس کا نام گاتھا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 21 صورتیں تھیں اس کتاب میں، اوستا میں۔ اور لیکن اب بعد میں یہ ہوا کہ وہ کتاب بھی محفوظ نہیں رہی، اور یہ جو مقدس مذہب یہ تھا پارسی مذہب جو ہے، ان کا تصور اصل میں دو خداؤں کا ہے۔ یہ سنویت کے قائل ہیں، یہ دو خدا کا تصور رکھتے ہیں۔ ان میں ایک کہلاتا ہے اہرمن، جو بدی کا خدا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، دوسرا کہلاتا ہے یزداں، جس کو آپ نیکی کا خدا کہہ سکتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ جب یزداں کا پلڑا دنیا میں غالب ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اور جب اہرمن غالب آ جاتا ہے تو دنیا فسق و فجور اور اس کے نتیجے میں آفات ارضی و سماوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ مطلب زمینی مصیبتیں بھی آتی ہیں، آسمانی مصیبتیں بھی آتی ہیں، یہ ساری باتیں دنیا میں آتی ہیں جب بدی دنیا پر غالب آتی ہے۔ تو یہ ان کا تصور تھا۔ لیکن مصنف نے اگلے صفحے پر یہ سوال کیا کہ جند اوستا کا نام بلا شبہ باقی ہے، لیکن اس کی 21 صورتوں سے بجز ایک صورت کے، جس پر موجودہ آتش کدو اور ان کے رسوم کی بنیاد ہے، اگر غیروں میں نہیں تو کیا اس پر ایمان لانے والوں کے یہاں بھی کوئی صورت پائی جاتی ہے؟ مطلب مصنف یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ زرتشت کی جو کتاب تھی وہ محفوظ نہیں رہی، حتیٰ کہ یہ جو جس اوستا ایک زبان ہے اصل میں، جند، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا جند، یہ نون دال، یہ ایک زبان ہے جو قدیم فارسی میں ایران کی بولی جانے والی زبان ہے، یہ جند کہلاتی تھی۔ جو اوستا جو کتاب ہے زرتشت کی، یہ اس جند زبان میں لکھی گئی تھی۔ بعد میں یہ زبان ہی وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ تو جو اس زرتشت کے ماننے والے تھے انہوں نے اس کو پاجن زبان میں، مطلب بعد میں لکھا۔ تو وہ اس جن زبان کا ایک آثار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں ان کی کچھ چیزوں کو یا خلاصہ و شرح کو انہوں نے جمع کیا۔ مطلب اصل کتاب جس زبان میں تھی وہ زبان بھی باقی نہیں رہی، اور زرتشت کی، اور پھر یہ اوستا کی، اور اس کے بعد جو اس کو لکھا گیا پاجند اوستا، اس میں کسی حد تک انہوں نے تعلیمات کو جمع کرنے کی جوڑ توڑ سے کوشش کی۔ لیکن وہ تعلیمات بھی کیا تھیں، ان کا بھی کیا مرتبہ تھا، وہ بھی کس حال کی تھیں، یہ بات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ان میں بس یہ اب مرکھٹوں پر، یعنی مرکھٹ کہتے ہیں جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، جس کو ایک اور لفظ شمشان گھاٹ آتا ہے، اسی طرح دخموں پر واویلا مچانے والے، دخم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ یہ جو مجوسی حضرات ہیں، پارسی حضرات، یہ اپنے مردہ لوگوں کو ایک طریقے سے لٹکا دیتے ہیں اور وہاں پھر گدھ وغیرہ ان کو کھاتے ہیں، اور چیلیں نوچتی ہیں ان کو، مطلب اس کا پورا گوشت وہ لوگ نوچ لیتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے یہ بات ثابت کی کہ جتنے بھی غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا وہ ایک انہوں نے تصور پیش کر دیا، خاص طور پر جو ہمارے خطے میں پائے جاتے ہیں، ہمارے قریب کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں ہندوازم ہے، جن میں بدھ مت ہے، جن میں جین مت ہے، جن میں یہاں مصنف نے سکھوں کا ذکر نہیں کیا الگ سے، لیکن ان کی بات بھی یہی ہے کہ ان کی بھی تاریخ، ان کے الفاظ، ان کا کلام کچھ بھی اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے گرو نانک صاحب جسے کہا جاتا ہے، یہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اضافی تھوڑی معلومات میں عرض کر رہا ہوں کہ گرو نانک جسے کہا جاتا ہے، گرو نانک صاحب ان کے بزرگ ہیں، اور ایک ان کی کتاب کو مقدس وہ مانتے ہیں بس۔ اور اس کتاب میں کی بھی کون سی کس زبان میں کہی گئی، گرو نانک نے کون سی زبان بولنے والے تھے، یہ تفصیلات اس طریقے سے ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے قریب کے ہندوستان سے، بر صغیر پاک و ہند سے باہر نکلیں اور ایران کی طرف جائیں، تو وہاں جس مذہب کو ایک اہمیت دی جاتی رہی ہے وہ زرتشت مذہب ہے، یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں پارسی، ان کے بھی بڑوں کا نام و نشان ہمارے سامنے نہیں ملتا۔ تو مصنف نے شروع میں کہا، میں دوبارہ سے وہ جملہ جو دہرانا چاہوں گا، اور یہاں پر آج کے اپنے درس کا اختتام کروں گا، کیونکہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے ہماری یہ نشست چلے۔ کیوں آنے کو تو سبھی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجئے ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے ہی کے لیے آیا۔ تو یہاں ہم نے غیر الہامی مذاہب کی بات کی جو ہمارے ہندوستان اور بر صغیر پاک و ہند کے آس پاس اور اس خطے کے ہیں، اور ان تمام مذاہب میں جو بھی بڑے لوگ ہیں ان کا ہمیں ذکر تو جیسے تیسے ملتا ہے، لیکن ان کی تفصیلات ہمیں
نہیں ملتی، لیکن اس کے مقابلے میں آگے جا کر پہلے الہامی کتابوں کا ذکر آئے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا کہ ان کا نہ صرف نام بلکہ ان کے کارنامے، ان کی خدمات، ان کے خاندان اور ان کی ایک ایک ادا کیسے محفوظ ہے۔ یہاں تک بات رکھتے ہیں، امید آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو اس سلسلے میں، کوئی بات بھی پوچھنے والی ہو تو آپ میرا نمبر پرسنل نمبر پر گروپ میں موجود ہوں میں، وہاں سے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی کلاس تک اس کا جواب دے دوں گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔